بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ضمیر شان اور ضمیر غائب میں کیا فرق ہے، یعنی ضمیر شان اور ضمیر غائب کے درمیان کیا فرق ہے۔ ضمیر شان اور ضمیر غائب یہ دونوں ضمیریں غائب کے لیے ہی ہوتی ہیں، البتہ ان کے درمیان کچھ فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ضمیر شان کا ماقبل میں کوئی مرجع نہیں ہوتا، یعنی ایسا کوئی اسم نہیں ہوتا ماقبل میں کہ جس کی طرف وہ ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہو، جبکہ ضمیر غائب کا مرجع ہوتا ہے، یعنی پیچھے کوئی اسم موجود ہوتا ہے جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہوتی ہے، خواہ وہ مرجع جو ہے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ ضمیر غائب کا مرجع ہوتا ہے، ضمیر شان کا مرجع نہیں ہوتا۔ ضمیر شان کی مثال جیسے قل هو اللہ احد، اب اس مثال کے اندر ہوا یہ ضمیر شان ہے، اس کا سابق میں کوئی مرجع موجود نہیں ہے کہ ہوا ضمیر کو ہم ماقبل کی طرف کوئی لوٹائیں، جبکہ ضمیر غائب کا مرجع موجود ہوتا ہے، خواہ وہ لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ لفظاً کی مثال عمیر رأى عزیزاً، عمیر نے عزیز کو دیکھا۔ اب رأى اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، غائب پوشیدہ ہے، یہ لوٹ رہی ہے عمیر کی طرف، تو اس کا لفظاً مرجع مذکور ہے۔ ضمیر غائب کے مرجع کی مثال تقدیراً وہ کیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اب یہاں پر ہوا ضمیر کا جو مرجع ہے نا ماقبل میں، وہ اعدلوا میں عدل جو تقدیراً اس کے ضمن میں ہے نا، اعدلوا کے ضمن میں جو عدل ہے، یہ ہوا ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور پھر دوسرا فرق ضمیر شان اور ضمیر غائب میں یہ ہے کہ ضمیر شان کا کوئی تابع نہیں آ سکتا، یعنی تابع کی 5 قسمیں ہیں، عطف بیان ہے، اسی طرح معطوف ہے، اور اسی طرح تاکید ہے، بدل ہے، اور اسی طرح صفت ہے، تو یہ نہیں بن سکتے، یعنی ضمیر شان کا کوئی بھی تابع اس طرح کا نہیں آ سکتا، جبکہ ضمیر غائب کا تابع آ سکتا ہے۔ جیسے مثال ہے رأیتہ ہوا، اب ہوا یہ تاکید کے لیے آیا ہے تو یہ تابع ہے۔ اسی طرح ضمیر شان کے بعد ایسے جملے کا ہونا ضروری ہے جو اس ضمیر کی تفسیر بیان کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد میں اب ہوا کے بعد جملہ ہے اللہ احد، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہوا ضمیر تھی اس کی تفسیر کیا فرما دیجئے، وہ یعنی اللہ ایک ہے، تو اب بعد میں ایسا جملہ ضمیر شان کے آتا ہے کہ جو اس ضمیر کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی طرح ضمیر شان کی جگہ اس میں ظاہر کا لانا ہرگز درست نہیں ہے کہ ہم ضمیر شان کی جگہ اس میں ظاہر لے کے آئیں۔ جیسے قل هو اللہ احد ہے، ہوا اس میں ضمیر شان ہے، اب یہاں پر ہم ہوا کی جگہ اللہ لے کے آ جائیں، قل اللہ اللہ احد بن جائے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ ضمیر غائب کی جگہ ہم اس میں ظاہر کو لا سکتے ہیں، جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوی ہے، اب یہاں پر اعدلوا العدل اقرب للتقوی یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 5واں فرق ضمیر شان اور ضمیر غائب میں یہ ہے کہ ضمیر شان کو حذف کر دیں تب بھی جملہ کامل رہتا ہے، جبکہ ضمیر غائب اگر حذف کر دیں تو جملہ ناقص ہو جائے گا۔ قل هو اللہ احد میں اگر ہوا ضمیر یہ اس طرح انہا زینب قائمۃ میں اگر ہا ضمیر کو حذف کر دیا جائے تب بھی جملہ کامل رہے گا، البتہ جہاں ضمیر غائب ہوتی ہے تو وہاں پر اگر ہم حذف کر دیں اس ضمیر کو تو اس صورت میں وہ جملہ ناقص ہو جاتا ہے، جیسے رأیتہ ہوا میں۔ اب ہمارا مقصود ہے کہ یہاں پر وہ جو جس کو ہم خبر دے رہے ہیں اسے شک ہے یا وہ منکر ہے ہماری خبر کا، تو یہاں پر ہوا لانا ضروری ہے، واجب ہے، تو اب اگر ہم یہاں ہوا کو حذف کرتے ہیں تو اس صورت میں جملہ ناقص ہو جائے گا، اس کا جو انکار ہے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 طرح سے ہم نے آپ کو ضمیر شان اور ضمیر غائب کے درمیان فرق بتائے، اگرچہ یہ دونوں ضمیریں غائب کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں یہ مذکورہ کچھ جو ہے نا فرق ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں۔